السلام علیکم ناظرین، ویکلی سپورٹس میگزین کھیل اور کھلاڑی کا آج کا شمارہ لے کر ہم حاضر۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیرت ہوں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں مقامی، قومی اور بین الاقوامی کھیل خبروں پر نظر ڈالنے کے علاوہ آپ کی ملاقات کرائی جائے گی ایک خاص مہمان سے جنہوں نے ایک خاص ایوارڈ جیتا ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں ہر سنیچر صبح 9:10 پر، اور اس کے علاوہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا ہے لوکل سپورٹس میں حال، یہ بتائیں گے میرے ساتھی عمران بشیر۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران بشیر۔ ناظرین، مقامی سطح پر اس ہفتے بھی بہت سارے ایونٹس دیکھنے کو ملے اور ان ایونٹس کو کور کر کے ہم نے آپ کے لیے سپورٹس راؤنڈ اپ ترتیب دیا ہے۔ تو کیا کچھ ہوا مقامی سطح پر، دیکھیے ہمارے لوکل سپورٹس راؤنڈ اپ میں۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے کرکٹر عبدالصمد ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے آئی پی ایل میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم سے باہر، فینز مایوس، صمد کی جلد صحتیابی اور ٹیم میں واپسی کے لیے دعا گو۔ ڈاؤن ٹاؤن ہیروز ایف سی نے بھی آئی لیگ سیکنڈ ڈویژن کے لیے جے کے ایف اے کو دی درخواست دینے والی یہ بنی 5ویں ٹیم۔ 5 ٹیموں میں سے آئی لیگ سیکنڈ ڈویژن کھیلنے کے لیے صرف 2 ٹیموں کو ملے گا موقع۔ 2 ٹیمیں چننے کے لیے جے کے ایف اے انٹر کلب کمپٹیشنز کا کرے گی انعقاد۔ اسپورٹس کونسل نے منی اسٹیڈیم پریڈ جموں میں ٹرف تیار کرنے کے لیے کام کا کیا آغاز، جموں کے فٹ بال شائقین میں مسرت۔ ڈسٹرکٹ لیول پر کھیلو انڈیا سینٹرز میں کوچ کم مینٹر کی پوسٹ کے لیے 52 شارٹ لسٹڈ امیدواروں کا ہوگا 26 اور 27 اپریل کو انٹرویو کے لیے جموں کشمیر اسپورٹس کونسل نے 3 ممبران پر مشتمل پینل دی تشکیل۔ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کی دیکھ بھال کے لیے بی سی سی آئی نے راجیو شکلا اور ارون دومل کو ایڈ ہاک کمیٹی کے قائد کے طور پر سونپ دی ذمہ داری۔ جموں کشمیر میں ماؤنٹینئرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے نامور ماؤنٹینئر کلونل رنبیر سنگھ نے جموں کشمیر ماؤنٹینئرنگ ایسوسی ایشن کو 51,000 روپے پیش کیے۔ ہینڈ بال کو بڑھاوا دینے کے لیے جموں کشمیر ہینڈ بال ایسوسی ایشن نے تنظیم میں وائس پریزیڈنٹس کو کیا نامزد، شوکت احمد کو سری نگر کی ذمہ داری جبکہ رینو رتن کو جموں کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ جموں میں تیسرے پولیس پبلک کرکٹ پریمیئر لیگ کے ایک مقابلے میں ردی رائلز نے کے اے پی اسمیشرز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اس موقع پر مدن لال شرما بھی موجود تھے۔ اور آنے والی ٹوکیو اولمپکس کے لیے یورپین کوالیفیکیشنز میں اتل پنگوترا ریفری نامزد، جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی سیکریٹری نزہت گل نے دی مبارکباد۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ کے لیے مقامی خبروں کا حال احوال۔ پروگرام میں قومی اور بین الاقوامی خبریں بھی ہیں، اس کے لیے ہم چلیں گے واپس میرے ساتھی عمران گل کے پاس۔ ناظرین، امید ہے آپ کو لوکل سپورٹس کا راؤنڈ اپ پسند آیا ہوگا، اور کیا ہوا نیشنل سپورٹس میں اور انٹرنیشنل سپورٹس میں، کچھ خاص ایونٹس پر نظر ڈالتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس راؤنڈ اپ میں۔ آر سی بی نے پڈیکل اور کپتان کوہلی کی شاندار بیٹنگ سے 10 وکٹ سے ہرایا راجستھان رائلز کو، ٹیم کی لگاتار چوتھی جیت، محمد سراج کی شاندار بولنگ۔ آج ڈیفینڈنگ چیمپئنز ممبئی کا مقابلہ پنجاب کے ساتھ۔ پاکستان اور زمبابوے کے مابین دوسرا T20 جاری، زمبابوے کی پہلی بیٹنگ، بنائے 118 رنز۔ پہلے T20 میں محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ، پاکستان نے 13 رن سے جیت درج کی۔ بنگلہ دیش کی پہلی اننگ میں 541 رنز 7 وکٹ پر ڈکلیئر۔ پولینڈ میں یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی خاتون باکسرز نے حاصل کیے 7 گولڈ میڈلز، اروندھتی گیتیکا، پونم ونیکا نوئرم اور الفیہ پٹھان نے جیتے طلائی تمغے۔ ازبکستان میں ویٹ لفٹنگ ایشین چیمپئن شپ میں خاتون ویٹ لفٹرز نے جیتے میڈلز، جیلی دھالا بہرا نے طلائی اور میرا بھائی چانو نے جیتا برونز میڈل۔ مینز ایونٹ سے ستیش کمار ہوئے باہر۔ کامیاب دورہ ارجنٹینا سے گھر لوٹی بھارت کی ہاکی ٹیم اور اب کھیلے گی اسپین کے خلاف 2 میچز اور جرمنی کے خلاف 2 میچز۔ یوایفا نے اعلان کیا ہے کہ چیمپئنز لیگ کے فرسٹ لیگ سیمی فائنلز ہوں گے منعقد آئندہ ہفتے، جن میں مانچسٹر سٹی کا مقابلہ پی ایس جی سے اور ریال میڈرڈ کا مقابلہ چیلسی کے ساتھ ہوگا۔ گریس کے سیسیپاس نے جیتا مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ اور بارسلونا کے ٹینس ٹورنامنٹ میں آج کھیلیں گے رافائل نڈال کوارٹر فائنل میں۔ اور آخر پر ہم کرتے ہیں ریسلنگ کی بات۔ ریسلنگ میں بھارت کے سشیل کمار جو ہے ان کو انڈین ریسلنگ فیڈریشن نے باہر کر دیا ہے اولمپکس کی دوڑ سے۔ 2 مرتبہ سشیل کمار نے اولمپک میڈلز دلائے بھارت کو، لیکن اب جو اولمپک کوالیفیکیشن راؤنڈ ہوگا بلغاریہ صوفیہ میں مئی کے مہینے میں، اس میں امت پانگل کے علاوہ جو ہے ستیاورت کادیان اور سمت پانگل کو بھیجے گی انڈین ریسلنگ فیڈریشن اولمپک کوالیفیکیشن ایونٹ کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس کا راؤنڈ اپ، اور اب پروگرام میں باری ہے خاص مہمان سے ملنے کی۔ کون ہے آج کے مہمان، یہ آپ کو بتائیں گے میرے ساتھی روشن خیال۔ دوستو، ججتسو ایک قدیم مارشل آرٹ ہے۔ 1882 میں جگارو کانو نامی ایک جاپانی نے
اس مارشل آرٹ کو کھیل کی شکل جوڈو، اور جوڈو دنیا بھر میں کھیلا جاتا ہے، ایک اولمپک سپورٹ بھی ہے. اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ایک جوڈو کھلاڑی کو. آپ ہیں کابرا الطاف. آئیے ان سے ملتے ہیں. کابرا الطاف، ویلکم ٹو دا شو. کابرا، یہ بتائیں کہ یہ جو سفر ہے جوڈو کا، ظاہر ہے کہ اٹس اے سیلف ڈیفense اسپورٹ اینڈ موسٹلی گرلس آپٹ فار دس پرٹیکولر اسپورٹ in order to not only shine in the sport but also to have defense, self defense. تو آپ کا یہ جو سفر ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ جی میں بچپن میں مکسڈ مارشل آرٹ کرتی تھی گھر پہ، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پروفیشنلی کیسے جاتا ہے اسپورٹ میں. تو پھر ہم نے فائنلی 2010 کے قریب میرے ابو لے کے گئے تھے انڈور اسٹیڈیم، وہاں پہ پتا کیا کون کون سے اسپورٹ ہے، اور وہاں پہ جوڈو کا نام سنا تھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں چوز کیا، بس اتنا سنا ابو نے کہا تھروئنگ ہوتی ہے ایسے، تو میں نے تب سے اس کی شروعات کی وہاں سے. یعنی آپ کے ابو جو ہیں وہ بھی ایک پلیئر تھے؟ جی بالکل. کیا کھیلتے تھے وہ؟ مکسڈ مارشل آرٹس. اچھا، وہ بھی مارشل آرٹ پلیئر تھے. تو ظاہر ہے کہ لائک فادر لائک ڈاٹر، تو یو ہیو فالوڈ دا فٹ اسٹیپس آف یور فادر. جی. اس کے بعد کون کون سے مراحل آئے اور کمپٹیشن میں، ایکٹیو کمپٹیشن میں آپ نے کب پارٹیسپیٹ کیا؟ ایکٹیو کمپٹیشن میں میرے ایون 3 months کی ٹریننگ کے بعد ہی میرا نیشنل میں سلیکشن ہوا تھا، تو میرا وہاں سے شروع ہو گیا تھا. لیکن میرا پہلا نیشنل میڈل 2 سال بعد آیا تھا. 2013 میں پہلا نیشنل میڈل آیا تھا. جی. اور اس کے بعد ہی میں نے دوسرا جونیئر چیمپئن شپ کھیلا، اس میں میڈل آیا. میرا سلیکشن انڈیا کیمپ میں ہوا، وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور اس کے بعد سینٹر آف ایکسلنس NSNIS پٹیالہ میں رہی، اور ایسے ہی جرنی چلتی رہی. یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی، فی الحال ہم دیکھیں گے کہ آپ جو پریکٹس کرتی ہیں، جی، تو وہاں پر مختلف طریقے سے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں. جی. تو اس کے لیے ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. جی، اگر میں جوڈو کی بات کروں تو ہمارے اس میں اوور آل فزیکل فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرپنگ کر رہے ہیں یا پھر پولنگ کر رہے ہیں. پولنگ کی کافی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمیں تھروئنگ کرنی ہوتی ہے، پارٹنرز کو تھرو کرنا ہوتا ہے، ڈاؤن کرنا ہوتا ہے میٹس پہ. تو اس کے لیے ہماری اوور آل فزیکل فٹنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اتنے چھوٹے عرصے میں آپ نے بہت نام کیا ہے، آپ کو شہرت ملی ہے اور کئی ایوارڈ بھی آپ نے حاصل کیے ہیں. آپ کو اس سال UT ایوارڈ کے لیے بھی منتخب کیا گیا ہے. بہت خوشی کی بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے اس سفر کے بارے میں جائیں، آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کو ایوارڈ کہا گیا کہ دیا جائے گا، ابھی دیا نہیں ہے آپ کو، لیکن اناؤنس ہوا ہے، تو اس بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ میں تو یہی بولوں گی کہ میرے خیال میں ہر ایک پلیئر کا شوق ہوتا ہے کہ اس کو اسٹیٹ ایوارڈ ملے کبھی، جیسے کہ ابھی UT ایوارڈ سے ہمارے یہاں. تو میرا بھی ایسے ہی شوق تھا کہ مجھے کبھی ملے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال میرا نام ڈکلیئر ہوا ہے اسٹیٹ ایوارڈ میں. کافی زیادہ خوشی ہوئی. جی، بہت بہت مبارک. آپ ہر طرف چھائی ہوئی ہیں، اخباروں میں آپ کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے کافی موٹیویشن ملتی ہے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں. آپ کو ایوارڈ کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا اور اخباروں میں بھی آپ کا نام آیا. اس سے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یا باقی کھلاڑی ہیں ان کو کافی موٹیویشن ملتی ہے. جی. تو اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم جوڈو کا کلچر بولے JNK میں ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، پر جیسے کہ آپ ابھی ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں ایسے کھیلنا. مجھے لگتا ہے جتنے زیادہ کمپٹیشنز یہاں پہ ہوں گے، بچے دیکھیں گے وہ بھی انسپائر ہوں گے، کیونکہ کافی زیادہ ایسے بچے ہوں گے جن کو شوق ہوگا بٹ ان کو پلیٹ فارم نہیں پتا ہوگا، یا پھر میری طرح ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیسے کھیلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایسی چیزیں کافی زیادہ آپ کے کھیل میں نے جو نوٹ کیا وہ تھرو ہے زیادہ. جی. اور اس کے بعد آپ پن بھی کرنا چاہتی ہیں اپوننٹ کو، جوائنٹ لاک وغیرہ جو ٹیکنیک ہے وہ، اس کے بارے میں بتائیے. یہ تھرو کے بارے میں بتائیے، اور ٹیک ڈاؤن جب کرتے ہیں آپ کھلاڑی کو. جی. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو، ابھی اس کو ہم لوگ سوئیناگے بولتے ہیں. تو اس میں آپ اپوننٹ کو اپنے شولڈر سے لفٹ کرتے ہیں، اپنی اپر باڈی سے لفٹ کرتے ہیں، پن ڈاؤن کرتے ہیں. تو یہ ایسا ہی تھرو ہے. اس میں بھی آپ کی فل فزیکل فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا اپر باڈی کا کام ہے اتنا لوور باڈی کا بھی کام ہے. یا پھر جہاں پہ پلیئرز پن کریں گے نیچے، ہماری گیم میں ہوتا ہے کہ اگر آپ 20 سیکنڈز کے لیے پن کریں اوپوننٹ کو دین یو ول ون. یا پھر آپ لاک کر سکتے ہیں، آپ چوک کر سکتے ہیں پلیئر کو، ویسے بھی آپ جیت سکتے ہیں. تو آپ کا فوٹے کیا ہے؟ میرا تو بس تھرو کرو. تھرو. جی میں نے دیکھا جتنے بھی آپ کے ویڈیوز ہم نے دیکھے اس میں آپ یو کانسنٹریٹ آن تھرو. یا تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ یہ ہے کہ مجھے پسند ہے تھرو کرنا زیادہ. لیکن میں اتنا بھی بولوں گی کہ میرا ہمیشہ فوکس تھرو کرنے پہ نہیں رہتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ اوپوننٹ جس مومنٹ میں چلے میں وہ مومنٹ میں وہی ٹیکنیک یوز کروں جو میرے لیے بینیفیشل ہو. کئی مقابلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو جو اپوننٹ ہوتا ہے وہ آپ کا قد میں چھوٹا ہوتا ہے. جی. تو اس وقت آپ تھرو کو زیادہ پریفر کرتی ہیں کیونکہ آپ کو ایک دم سے گرپ بھی آ جاتی ہے.
نہیں یہ ضروری نہیں ہو, کیونکہ ہم بولتے ہیں موسٹلی کہ جو چھوٹی ہائٹ والے ہیں ان پہ تھرو جلدی آتے ہیں, بٹ کافی پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کوئک ہوتے ہیں, تو میں ان پہ تھرو نہیں کر سکتی ہوں. ہم وہاں پہ لیگ ٹیکنیکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ جو چھوٹی ہائٹ والے ہوتے ہیں ان کی لیگس کا رینج کافی کم ہوتا ہے, تو جب ہم ان کی لیگس پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ رینج میں مطلب زیادہ وہ موو نہیں کر پاتے, تو اس حساب سے ہم نیشنل لیول تک جو آپ کا پہلا قدم تھا, جی جب آپ نے سٹارٹ میں ہی 3 مہینے کی ٹریننگ کی, اس کے بعد نیشنلز میں آگے, تو پہلا میڈل آپ نے نیشنل لیول پہ کون سا جیتا؟ میں نے برونز. کون سا سال تھا یہ؟ 2013 میں. کہاں پہ چیمپئن شپ ہو رہی تھی؟ دہرادون. کیا ویٹ کیٹیگری ہے آپ کی؟ مائنس 52. تب میں 52 کیٹیگری میں. تو آپ نے تھوڑا سا کین یو ٹیک اس بیک ٹو دیٹ پرٹیکولر جرنی, کہ کہاں پہ آپ نے کوالیفائی کیا, کیسے پہنچے آپ پھر فائنل میں, اور پھر آپ نے؟ میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ کھیلی تھی, ہمارے یہاں پہ ہوئی تھی, جو ہماری ایسوسیشن انہوں نے آرگنائز کرایا تھا, میرا وہاں پہ گولڈ آیا تھا. اس کے بعد ہماری اسٹیٹ چیمپئن شپ ہوئی تھی جموں میں, اور وہاں پہ میرا سلیکشن ہوا تھا نیشنلز کے لیے, اور اس کے بعد میں فائنلی نیشنلز کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی, اور وہاں پہ سیم ہماری وینگ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کے باؤٹ شیٹس آتے ہیں, آپ اس حساب سے کھیلتے ہیں, اور پھر میں نے برونز میڈل جیتا تھا. تو اس کے بعد ایک براؤنز سے یو اسٹارٹیڈ ود دا براؤنز, دین یو ہیڈ ٹو ایم ایٹ اے گولڈ. تو گولڈ کب آیا؟ گولڈ میرا 2017 جی, یعنی ریسنٹلی. جی بالکل. تو اس کے بارے میں بتائیے, کون سا میچ تھا, کہاں پہ کھیلا آپ نے, اور آپ کا اپوننٹ جو تھا اس کے بارے میں بتائیے. اوپوننٹس کافی زیادہ تھے میرے خیال میں. جو میرا گولڈ آیا تھا اس دن میں نے 6 فائٹس کھیلی تھی. آئی ڈونٹ ریمبر پرٹیکولرلی کہ میں نے کون سی اسٹیٹس تھی, کافی تھی, دہلی تھے, ہریانہ تھی, منی پور, ایسے بہت ساری اسٹیٹس تھے. بٹ جو میں نے گولڈ جیتا تھا اس سے پہلے میں 18 منتھس کے لیے گھر پہ تھی, میری انجری ہوئی تھی. تو وہ میرا 18 منتھس کے بعد پہلا ٹورنامنٹ تھا, اور میرا پہلا گولڈ میڈل بھی تھا. جی. یہ جو اسپورٹس ہے, خاص کر مارشل آرٹ جیسا کھیل ہے, اس میں انجریز بہت ہوتی ہیں. جی. تو اس انجری سے بچنے کے لیے اور اس کو پھر آپ ریکوری کے لیے کون سے اقدامات اٹھاتی ہیں؟ انجری سے بچنے کے لیے ہم لوگ جیسے کہ نئے پلیئرز آتے ہیں یا پھر ہم لوگ تھے, ہمارے لیے سب سے زیادہ بینیفٹ یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ پوری فزیکل فٹنس یا پھر اسٹرینتھ گین کریں, کیونکہ جیسے ہم چھوٹے عمر میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں بونز, یا پھر ہم لوگ پورا کیلشیم انٹیک نہیں ہوتا ہے, ڈائٹ کا نہیں ہوتا ہے, تو انجری سے زیادہ ہم لوگ پرون ہوتے ہیں. ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اسپورٹ میں اتنا بتاؤں کہ انجری کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پیشنس رکھیں, ریکوری لے پوری طریقے سے, تو اس سے کافی. اچھا, یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے آتے ہیں جی یہاں پر انڈور اسٹیڈیم میں بھی, تو وہاں پر وہ کوچنگ کرتے ہیں. بہرحال یہ تو آپ کا ہے وہ تھرو, جو کہ آپ نے اپنے اپوننٹ کو پچھاڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ کیچ دم ینگ, یعنی چھوٹی عمر میں خاص طور پہ ایسے کھیل جو مارشل آرٹ کھیل ہیں, بچوں کی باڈی بہت فلیکزیبل ہوتی ہے, تو وہاں پر ان کو مولڈ کرنا, ان کو اسٹرانگ بنانا, ان کے مسلس کو ڈیولپ کرنا, اور ان کو داو پیچ سکھانا بہت آسان ہوتا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کون سی عمر سے جوڈو کو سٹارٹ کرنا چاہیے کھلاڑیوں کو, اور اس کے لیے اس کھیل کو بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ یہ اولمپک سپورٹ ہے, یو نو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اولمپک میڈل, بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی بھارت نے بھی بہت کم اولمپک میڈل جیتے ہیں, جو زیادہ تر جیتے ہیں وہ ہاکی میں جیتے ہیں, لیکن باقی سپورٹ میں بہت, آرچری میں نہیں جیت پائے, اور کچھ سپورٹ میں جیتا ہے. لیکن اس سپورٹ کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ اسٹیٹ میں یہ کھیل آگے بڑھے, اور خاص کر چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اس کھیل کی طرف راغب ہوں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ کھیلنا چاہیے. اگر میں عمر کی بات کروں تو جوڈو میں موسٹلی ہم لوگ 6 ایئرس سے بولتے ہیں کہ بچوں کو کھیلنا چاہیے. آلدو جب بچہ آتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کو لا کے ہی پہلے ہی تھروئنگ کرواتے ہیں. ان کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہے, ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتے ہیں, جس سے ان کی فزیکل فٹنس اینڈ اسٹرینتھ گین ہو. اس کے بعد وہ لوگ آہستہ آہستہ سپورٹ میں آئے. باقی اگر میں ایج کی بات کروں, مجھے لگتا ہے جوڈو ایک ایسا سپورٹ ہے جو آپ کسی بھی ایج میں شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ صرف فزیکل فٹنس کے لیے نہیں ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اولمپک سپورٹ کی بات کروں, انڈیا میں تھوڑا بہت اسکوپ ہے جوڈو کا, یا پھر زیادہ بچے کھیلتے ہیں. JNK میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک یہاں پہ جوڈو جو ہے وہ اولمپک سپورٹ ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے. ان کے لیے یہ صرف ایک فٹنس والا مارشل آرٹ سپورٹ ہے. تو میرے خیال میں کافی زیادہ ورک کرنا پڑے گا ہماری جو ایسوسیشنز ہے یا پھر ہمارے کونسل ہے ان کو. بہت بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ سپورٹس کلچر نہیں ہے, جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپورٹس کتنا اہم ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے. کیونکہ ایک مضبوط جسم تبھی ہوگا جب کا مضبوط ذہن ہوگا, اور مضبوط ذہن اور مضبوط جسم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فزیکل ایکسرسائزز ہوں, اور ایسے کھیلوں کو اپنایا جائے جس سے آپ نہ صرف جسمانی طور پہ مضبوط ہوں بلکہ ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہوں. اور یہ جو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہونا ہے, یہ آپ کی پڑھائی میں بھی کام آتا ہے. تو یہ جو سپورٹس کلچر میں ہم لوگ بہت پچھڑے ہوئے ہیں, تو اس چیز کو, اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کھیلوں کو آپ
اسکول لیول پہ انٹروڈیوس کریں, وہاں پہ کمپٹیشن ہو, انٹر اسکول کمپٹیشن ہو, پھر انٹر کالج کمپٹیشن ہو, انٹر یونیورسٹی تو ہوتے ہی ہیں, لیکن انٹر اسکول کمپٹیشن کرانا بہت ضروری ہے. جی بالکل بہت ضروری ہے. جیسے انٹر اسکولس تو ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے اگر ہم لوگ بیسک لیول پہ دیکھیں, جو اسکولز ہے وہاں پہ گیمز کلاس ہوتا ہے, بٹ موسٹلی بچوں کو پریفر کیا جاتا ہے کرکٹ کھیلو, فٹ بال کھیلو, یا پھر مارشل آرٹ کا کوئی ہوتا ہے. اگر وہاں پہ پرٹیکولر کلاس ہو مارشل آرٹس کے لیے, بچے وہاں سے شروعات کر سکتے ہیں, ان کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. اور جمنیزیم, جہاں ابھی جرمنی میں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وی ہیو مور دین 5000 جمنیزیم ان جرمنی, اور اس اسٹینڈرڈ کے بہت کم جمنیزیم انڈیا میں ہیں, جمس جن کو کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے. تو جوڈو کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ فزیکل فٹنس. تو جمنیزیمز کا ہونا, اگر ہر محلے میں نہیں رکھ سکتے ہیں آپ, کم از کم ایک ایریا میں تو رکھا جائے. لال چوک میں ایک بہت ٹاپ کلاس جم ہو, اسی طرح آپ کے نشاط سائڈ میں ایک بہت اچھا ہو, ہارون سائڈ میں اچھا ہو, یہاں پامپور سائڈ, مختلف علاقوں میں اچھے اچھے جمنیزیم ہو جہاں پہ بچے جائیں, فزیکلی فٹ ہو جائیں, اور ساتھ میں ایسے کھیلوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. جی بہت زیادہ ضروری ہے میرے خیال میں. جیسے آپ کہہ رہے کہ ہر ایریا میں ہونا چاہیے, میرے خیال میں جو بھی اسٹیڈیمز ہیں ہمارے پاس وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں کے جو پلیئرز ہیں وہ اپنے انڈور ہالز میں اپنا کر لیتے ہیں جو بھی ان کا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے اسٹرینتھ گین کرنے کے لیے صرف آپ ایک پرٹیکولر اسپورٹ کی تک محدود نہیں رہ سکتے کہ ہماری اسٹرینتھ وہاں پہ گین ہوگی. آپ کو اپنے ہال سے باہر بھی آنا پڑے گا, اور وہ گین ہم لوگ صرف جم میں ہی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ آپ نے انڈور اسٹیڈیم کی بات کی. انڈور اسٹیڈیم کا بہت بڑا کردار ہے یہاں جوڈو جیسے کھیلوں کو آگے بڑھانے میں. وہاں پہ کافی کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصے تک پہلے تک کافی لوگ آتے تھے, پورا اسٹیڈیم بھرا ہوتا تھا, لیکن اب یہ جو ہے کووڈ کی وجہ سے ایسے مقابلے نہیں ہو پا رہے اور تماشائیوں کی شرکت ممکن نہیں ہو پا رہی. لیکن ایسے جو اسٹیڈیم ہے انڈور اسٹیڈیم, خاص طور پر جو یہ سردی پڑتی ہے یہاں, وہاں پر ہیٹنگ سسٹم وغیرہ ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ ایسے اسٹیڈیمز بنے, کم از کم ڈسٹرکٹ وائز ایک اسٹیڈیم ایسا ہو؟ جتنا میری نالج میں ہے کہ ابھی کافی زیادہ اسٹیڈیمز یہاں پہ کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پولو گراؤنڈ میں ہمارا نیا اسٹیڈیم بنا ہے. اسٹیڈیم بنا ہے, انفراسٹرکچر بھی کافی زیادہ حد تک میں بولوں گی ہاں کمپلیٹڈ ہے, بٹ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئے. اور وہاں پہ جہاں ہیٹنگ سسٹم کی بات ہے, مجھے لگتا ہے یہ تو نہیں پتا وہاں پہ ہے کہ نہیں, بٹ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ کشمیر میں زیادہ تر ٹھنڈ ہوتی ہے اور ونٹرز میں پھر موسٹلی پلیئرز نہیں جا پاتے, انجری زیادہ ہوتی ہے, وہ لوگ وارم اپ نہیں کر پاتے. ہیٹنگ سسٹم بچوں کے ذہن میں جب بھی وہ کھیلوں کی طرف جاتے ہیں, اور ماں باپ کے بھی ذہن میں اب اس سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ان کی پڑھائی پر اثر نہ پڑے. تو وہ کھیل سے تھوڑا سا بچوں کو دور رکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, فرسٹ پرائرٹی ہیز ٹو بی اسٹڈیز. تو آپ کی زندگی میں کیا اسپورٹ نے آپ کی اسٹڈیز پہ اثر ڈالا, یا کہ آپ کے اسپورٹس کی وجہ سے آپ کی اسٹڈیز میں بہتری آئی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گی, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تک بہتری آئی, کیونکہ جہاں پہ بچہ, اگر میں نارمل بچے کی بات کروں جو اسپورٹس نہیں کرتا, وہ دن میں 6-7 گھنٹے کے لیے پڑھے گا, اس کے بعد ایگزامس کے لیے جائے گا. بٹ جہاں تک میرا شیڈیول ہے, میں پریکٹس بھی کروں گی, میں شام کو 2 گھنٹے بھی پڑھوں گی, اور پھر جب ہم ریزلٹس کی طرف دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ڈفرینس ہے. تو میرے خیال میں میرے کافی زیادہ بینیفٹ. کچھ کھلاڑیوں نے مجھے بتایا کہ جو اسپورٹ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے فوکس کرتے ہیں اسٹڈیز پہ. ہمارا جو یکسوئی جو ہوتی ہے, ہمارا فوکس جو ہوتا ہے, کنسنٹریشن ہوتی ہے, وہ بیٹر ہوتی ہے. آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتی ہیں؟ میں پورا اتفاق کروں گی اس بات سے, کیونکہ کنسنٹریشن اور فوکس اسپورٹس میں جتنا ضروری ہے اتنا اسٹڈیز میں بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کافی زیادہ بینیفٹ. پڑھائی میں کہاں پہنچی آپ؟ ابھی میں بیچلرز ان آرٹس میں ہوں, 6 سیم. یعنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جی بالکل. اور اسپورٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو جب آپ ایک کھلاڑی بن رہی تھی, آہستہ آہستہ آپ پہلے تو گھٹنوں کے بل چل رہی تھی, پھر آپ کھڑی ہو گئی, اور پھر ماشاءاللہ آپ نے اتنے ایوارڈ جیتے. تو آپ کے پیرنٹس کا کتنا کردار رہا آپ کی کامیابی میں اب تک؟ میں بتاؤں گی ان کا ہی پورا سپورٹ رہا ہے. میں اپنا نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کچھ زیادہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے صرف ان کا سپورٹ تھا کہ میں اتنا آگے تک آئی, کیونکہ یہ صرف میرے ایک پاپا کا ڈریم تھا کہ میں ایک اچھی اسپورٹس پرسن بنوں. میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ نیشنل میڈل ہوتا ہے, تب تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا, بٹ یہ تھا کہ ایک پوری اچھی اسپورٹس مین شپ اس میں آئے, اسپورٹس پرسن بنے. تو مجھے لگتا ہے میرے مما کا کیا رول رہا ہے اس میں؟ مما کا ہمیشہ سپورٹ ہی رہا ہے. وہ اصل میں چاہتے تھے کہ میں جمناسٹکس کروں. انہوں نے کہیں دیکھا تھا لائک وہ سمر سالٹس اینڈ آل دیٹ, بٹ جتنا انہوں نے جوڈو کو بھی جانا ہے, ان کو بھی کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے. لڑائی والا معاملہ نہیں ہے. اچھا نہیں, ان کو کافی زیادہ پسند ہے یہ ساری چیزیں. ہاں, ان کو پسند ہے. ویری گڈ. اور جوڈو میں کبھی ایسی سچویشن آئی کہ آپ کو لگا کہ ان ریئل لائف یو آر پیٹڈ اگینسٹ اے پرسن اگینسٹ ہوم یو وانٹ ٹو یوز دس جوڈو ایز سیلف ڈیفینس؟ ایسی سچویشن آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے, بٹ تو کیا فائدہ ہوگا جوڈو کا؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ کو جوڈو کی بات بتاؤں, ہمارا 4 منٹس کا گیم ہوتا ہے, جو
15 سیکنڈ میں بھی ختم ہو سکتا ہے, 5 سیکنڈ میں بھی. اور ہمارے اسپورٹ میں ریئیکشن اسپیڈ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. جہاں پہ ہم سیلف ڈیفینس کی بات کرتے ہیں ہمارے لیے یا باقی پلیئرس کے لیے یا جو بھی لوگ ہیں ان کو روڈ پہ کام آئے, مجھے لگتا ہے جب ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے لائک سم بڈی از اباؤٹ ٹو ہٹ یو اور سم تھنگ, ہماری ریئیکشن اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی, ہم لوگ سہم جاتے ہیں وہ دیکھ کے. بٹ مجھے لگتا ہے جو ایسی اسپورٹ ہے مارشل آرٹس ہے, یہ ساری ہمارے لیے ایک اچھی اپارچونیٹی پیدا کرتے ہیں کہ ہماری ریئیکشن اسپیڈ کافی اچھی ہو تاکہ ہم خود کو بھی ڈیفینڈ کر سکیں. جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا ریفلیکسز بہت فاسٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے نارمل مین. بالکل. جہاں آپ ان 1/10 آف اے سیکنڈ یو ول ریئیکٹ, تو دوسرا آدمی 1 سیکنڈ میں ریئیکٹ کرے گا. تو یہ ریئیکشن ٹائم بہت امپورٹنٹ رہتا ہے ایسی ہارڈ سچویشنز میں ویئر یو آر فیسنگ سم ٹربل ایز اے ہیومن بینگ. تو یہ جو آپ نے بحیثیت کھلاڑی اتنا جرنی کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھیل جو ہے آپ کے آگے پروفیشن میں بھی کام آ سکتا ہے؟ آپ کیا بننا چاہتی ہیں آگے؟ کیا کھیل کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتی ہیں یا کھیل کو کھیل کی جگہ رکھیں اور آپ کسی اور پروفیشن میں چلے گئے؟ ابھی اگر میں اپنے فیوچر کی بات کروں تو میرا اتنا ہی پلان ہے کہ ابھی میرا پلینگ کریئر ہے اور مجھے آگے تک جانا ہے کافی زیادہ. اور اگر میں پروفیشن کی بات کروں, ہاں جوڈو میں کافی زیادہ پروفیشنز بن سکتے ہیں. آپ ایک کوچ بن سکتے ہیں, آپ ریفری بن سکتے ہیں. تو ایسی کافی زیادہ اپارچونیٹیز ہیں آپ کے پاس, آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. ایک اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی سسٹر جو ہیں قدسیہ جی, وہ بھی اسپورٹس پرسن ہیں جی, وہ فٹ بال کی کوچ ہیں جی, ویمنس کوچ. تو آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں ایسا ماحول ہو کہ جہاں آپ کے والد بھی اسپورٹس مین ہیں, آپ کی بہن بھی اسپورٹس مین ہے, اور آپ کی والدہ کو بہت اچھا لگتا ہے اسپورٹس میں, تو ایسا ماحول کتنا کنڈیوسو ہوتا ہے ایک اسپورٹس مین کے لیے؟ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کبھی پرابلم آئی نہیں اس لحاظ سے. اگر میں بولوں فزیکل فٹنس یا پھر میں بتاؤں ہمارے گیم میں مجھے کبھی کبھی ویٹ لوز کرنا پڑتا تھا, تو نارملی جو ایک پیرنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ویک ہو رہی ہو کچھ ہو رہی ہو. ہمارے گھر پہ بھی ایسا تھا. یہاں پہ خطا کلامی ہوتی ہے, شاید لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو کہ ویٹ لوز کیوں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اپنی کیٹیگری 52 kg کو کانسنٹریٹ کر رہی, فوکس کر رہی, تو اگر آپ کا ویٹ کبھی 53 ہو گیا تو آپ کو ویٹ کم کرنا پڑے گا. اس کے حوالے سے بات کر رہی تھی. جی, ابھی تو میں خیر 63 کیٹیگری میں کھیلتی ہوں, میری کافی زیادہ کیٹیگری چینج ہوئی ہے. آپ مانیے کہ ہمارے ایون اگر میں 63.100 گرامز دے رہی ہوں میں تب بھی ویٹ آپ کو کم کرنا پڑے گا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہے. یا پھر بچے اگر پیرنٹ دیکھتا ہے بچے کو زیادہ ویٹ بھی ان کو ویسے ہی اچھا لگتا ہے, یا پھر فزیکل فٹنس میں وہ نہیں ہوتا ان کا پیرنٹس کا زیادہ, بچہ ویک ہو رہا ہے یا پھر ایون اگر اس کے لیے ضروری بھی ہے. تو ہمارے گھر پہ ایسا کچھ تھا نہیں. ایون جب میں ڈائٹ پہ ہوتی تھی تو ایون ابو اور ماما منع کرتے تھے کہ نہیں تمہیں یہ نہیں کھانا ہے. ایون میرا من بھی ہوتا تو وہ لوگ تھے, مطلب میرے لیے تو کافی زیادہ بینیفیشل رہا ہے. حالانکہ اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپیئرنس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. جی جی بالکل. یو مے بی لکنگ ویری لین بٹ یو ول بی ہیونگ لاٹ آف اسٹرینتھ. تو اسٹرینتھ اینڈ لکس آر ڈفرنٹ. ایگزیکٹلی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بہت کمزور آپ کو اپوننٹ ملتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ میں اس کو پچھاڑ دوں گی, تو لیکن پھر آپ ایسی سچویشن میں کبھی آئی کہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈلی ایک ٹف اپوننٹ ملا؟ نہیں, میرے جو بھی اپوننٹس رہے ہیں میں نے کبھی کسی کو ویک نہیں سمجھا ہے, چاہے ان کے اپیرنس میں ہو یا پھر جب میں کھیل رہی ہوں نہ, میں کبھی نہیں سوچتی کہ یہ مجھ سے ویک ہے یا مجھ سے زیادہ ہے. ایسا میرے میں کبھی نہیں ہے, بٹ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ملتا ہے. آئندہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, کیا بننا چاہیے, آگے کون سے میڈلز آپ جیتنا چاہیں گے؟ ابھی انشاءاللہ ہمارے سینئر نیشنل چیمپئن شپ آ رہے ہیں, میں اس میں گولڈ لینا چاہوں گی. ہمارے ایشین چیمپئن شپ کوالیفیکیشن ٹرائلز ہوں گے, اس میں آگے ایکسل کرنا چاہوں گی. چلیے, آل دا بیسٹ تھینک یو فار یور فیوچر. ونڈرفل ٹو ٹاک ٹو یو. تھینک یو, آل دا بیسٹ. تھینک یو. تو دوستو چلتے ہیں دوبارہ سے عمران گل کے پاس. شکریہ روشن بھائی. ناظرین, آپ سے اجازت لینے سے قبل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لائیو سکور جو پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 جاری ہے. پاکستان نے 10 اوورز تک جو ہے بیٹنگ کی ہے, اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں اور 42 رنز بنائے ہیں 119 رنز کے ٹارگٹ کے تعاقب میں. اور جو سری لنکا جواب دے رہی ہے پہلی اننگ میں بنگلہ دیش کے 541 رن 7 وکٹ پر ڈکلیئر کے سکور کا, اس میں سری لنکا نے 3 وکٹ پر 190 رنز بنائے ہیں تیسرے دن بالکل کھیل کے اختتام کے قریب. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.